ہوا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا، لگتا ہے جیسے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اسی بات سے اس کے جائیداد پر، اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے تو ڈٹ کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے بجائے بھاگ کے چھپ جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت ہے۔ دنیا میں زیادہ جینا چاہتا ہے، دنیا سے محبت اس کو زیادہ ہے، اور موت سے وہ جو ہے گھبراتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اور اختلاف اور انتشار سے منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اتفاق کے اندر ایک قوت ہے اور انتشار میں اور اختلاف میں ضعف اور کمزوری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور کوئی بکریوں کی جماعت سے ایک بکری الگ چلی جائے تو ایسی صورت میں بھیڑیا اسی کو کھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ متفق اور متحد رہیں، ایک جماعت بن کر کے رہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی طاقت اور آپ کی قوت ہوگی۔ اور اگر ادھر ادھر منتشر ہوں گے تو ادھر ادھر سب بھیڑیے بیٹھے ہیں، ادھر جو جائے گا اس کو کھا لیں گے، ادھر جو جائے گا اس کو کھا لیں گے، اس کو پائیں گے کھا لیں گے۔ اس طریقے سے تمہاری جو ہے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے مسلمانوں کو مل کر کے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف ہے تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیوی ہو تو اس کو بھی اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے، کہیں اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے تو گھر میں اختلاف نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ شوہر ہے تو اس کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم بیوی بچوں پر ظلم تو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں یہ اختلاف ہے۔ خاندان قبیلے میں ہو تو بھی سنجیدگی سے بیٹھ کر کے اس اختلاف کو حل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور جمعیات میں اور دوسرے اس میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم متفق اور متحد نہیں ہوں گے، ہماری قوت مضبوط نہیں ہوگی۔ پہلے مثال دے کر کے ہمارے علماء کرام بلکہ گھروں کے بزرگ سمجھایا کرتے تھے، 3-4 لکڑیاں لے آتے تھے، 3-4 لکڑیوں کو باندھ کر کے کہتے تھے ذرا اس کو توڑو تو ظاہر ہے کہ 4-5 لکڑی ایک ساتھ ملا دیجیے تو توڑی تو نہیں ٹوٹتی ہے۔ پھر کہتے تھے ایسا چلو اب یہ رسی اس کے کھولو، ایک ایک لکڑی لے کر کے توڑو تو ایک لکڑی کھٹ سے توڑ دیا، دوسری اٹھائے کھٹ سے توڑ دیا، تیسری اٹھائے کھٹ سے توڑ دیا، سب ٹوٹ سی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ مثال دے کر کے سمجھاتے تھے کہ ایسے تم لوگوں کی مثال ہے، اگر 5 بھائی ہو، 5 مل کر کے ایک ساتھ میں رہو گے تو تم کو کوئی نہیں توڑ پائے گا، تمہاری طاقت رہے گی۔ لیکن اگر انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، اختلاف کا سب الگ الگ ہو جائیں گے، تو ایک روز تم ایک بھائی کو آ کے پیٹ کے چلے جائیں گے، دوسرے روز دوسرے بھائی کو مار کے چلے جائیں گے، تیسرے دن تیسرے بھائی کو، چوتھے دن، اس طریقے سے سب کی پٹائی ہونی۔ ہم بھائیوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں اتنا، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو، لیکن من حیث القوم دیکھیے تو آج لیبیا کی پٹائی ہو گئی، کل عراق کی پٹائی ہو گئی، پرسوں سوریہ میں کیا ہو گیا۔ اس طریقے سے جگہ جگہ مسلمانوں کی زبردست پٹائی ہو رہی ہے، ان کو نیست نابود کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اختلاف کی بنا پر۔ اگر اتحاد ہو تو ایسی صورت میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اتفاق کا حکم دیتے تھے، وہیں اگر کہیں معلوم ہوتا تھا کہ اختلاف ہو گیا ہے تو فوراً اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور صلح کرانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ قبا میں جو ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن عوف کے قبیلے میں کچھ اختلاف ہے،
اور بات بڑھتی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد لے کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ان کے جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں کیا مسئلہ ہے، کس کا کیا ہے، حل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم لگ گیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر گئے تھے اور ابھی تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا میں اقامت کہوں اور آپ امامت کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری مرضی، چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو، اور چاہو تو وقت ہو گیا ہے تو میں تم اقامت کہو گے تو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے، آگے بڑھ کر کے نماز شروع کر دیا۔ ابھی جماعت شروع ہی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی تھی اور پڑھانا نماز شروع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور صفوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہلی صف میں آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بجائے تالیاں بجانے لگے۔ اس وقت مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، تالیاں بجانے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے تو نماز میں اتنے منہمک ہو جاتے تھے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اور زیادہ باہر کی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ لوگ جو ہے تالیاں پیٹتے رہے، توجہ نہیں کیا۔ جب زیادہ تالیاں بجنے لگیں تو مڑ کے دیکھا کیا بات ہے، لوگ پیچھے اتنا تالیاں بجا رہے ہیں، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہ کے اب امامت کرو، نماز پڑھاؤ جب پہنچ گئے ہو تو، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ بعد میں کہا کہ جب میں نے تم کو اشارہ کیا تھا کہ امامت کرو تو کیوں پیچھے چلے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابن قحافہ کو یعنی ابوبکر کو یہ کہاں سے حق ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کریں؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ لوگوں میں اختلاف ہے اور معاملہ تھوڑا بڑھ رہا ہے، تو فوراً وقت لے کر کے پہنچے اور اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کو بھی کہیں بھی جھگڑے لڑائی دیکھیں دو بھائیوں میں، کسی میں، چاہے سڑک پر دیکھیں چاہے گھر میں دیکھیں، جہاں کہیں دیکھیں، تو یہ نہیں سوچ رہے لڑنے مارنے دو، ہمارا کیا اس سے تعلق ہے، ہم کیوں اس میں مداخلت کریں؟ نہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو بڑھ کر کے صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انصاف کر کے ان کو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے باہر دو آدمی کسی میراث کی چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو باہر نکل کر کے گئے اور جو ہے ان میں صلح صفائی کرنے کی کوشش کی اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور مجھ سے بھی اس میں فیصلہ کرنے میں چوک ہو سکتی ہے۔ کبھی ایک آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو بہت قاعدے سے رکھتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق پر ہے اور یہ اسی کا حق ہے، سامنے والا جو دوسرا جو ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، حالانکہ معاملہ اس کا الٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو بولنے کی ایسی صلاحیت اور قدرت ہے کہ سامنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہی حق پر ہے، تبھی اتنا صاف ستھرا بول رہا ہے اور یہ ہے،
رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی چر زبانی سے یہ سمجھوں کہ یہی حق پر ہے اور میں اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں، کیونکہ میں سمجھوں کہ اس کا بھائی جو ہے نا حق پر ہے تو اس کا دے دوں۔ تو اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق ناحق طریقے پر دے دوں، چوک ہو جائے مجھ سے فیصلہ کرنے میں، تو یہ شخص نہ لے اس حق کو، کیونکہ اس کے بھائی کا حق وہ تو جانتا ہے نا کہ میرا نہیں ہے، میں تو غلط طریقے سے دعویٰ کر کے اس کو لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اگر میں فیصلہ کرنے میں کہیں چوک جاؤں تو ایسی صورت میں جس کو میں دے رہا ہوں اس کے بھائی کا حق وہ اس کو نہ لے، اس واسطے کہ میں اس کو یہ جو حق اس کے بھائی کا دے رہا ہوں یہ در حقیقت اس کے لیے جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، اور یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گلے میں ایک لوہا جو ہے لٹک رہا ہوگا، وہ لوہا کی جس سے آگ جو ہے ادھر ادھر کھسکاتے ہیں اور پکڑ کر کے کہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر کے وہ دونوں آدمی جو ہے رونے لگے، وہ کہتا تھا نہیں اس کو دے دو، وہ کہتا تھا نہیں اس کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اس پر متفق ہو گئے ہو کہ اب صلح کر لو تو ایسی صورت میں دونوں اس کو بانٹ لو، دونوں اس کو آپس میں تقسیم کر لو، اور پوری کوشش کرو کہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہو۔ جب دونوں حصے لگ جائیں تو ایک ایک حصہ لو، مگر ہر آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہہ کے معافی مانگ لے کہ اگر آپ کا حصہ میرے حصے میں آ گیا ہے تو آپ مجھ کو معاف کر دیں، اور اگر میرا حصہ آپ کے حصے میں چلا گیا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ معاملہ ذرا بہت واضح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے معافی تلافی کر کے دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے باہر شور سنتے ہیں، لڑنے کی آواز آتی ہے تو یہ نہیں کہ ارے میں آرام کر رہا ہوں کیا جاؤں گا، وہ اپنے ہی لڑ بھڑ کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگوں کا منہج یہ بن گیا ہے کہ کہیں بھی دو بھائیوں کو، دو مسلمانوں کو لڑتے دیکھتے ہیں تو پہنچ کر کے ان کو سلجھانے کے، صلح کرانے کے بجائے، ان کے معاملے کو سلجھانے کے بجائے چپ چاپ اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لڑنے مرنے دو، اپنا لڑے مریں گے، ہمارا کیا جائے گا؟ نہیں، آج وہ لڑے مریں گے، کل تم لڑو مرو گے اور اس طریقے سے برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے مسئلے ہیں۔ ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے باہر دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ذرا میرے ساتھ نرمی سے کام لیجئے، کچھ معاف کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے، یعنی اس نے قرضہ لے رکھا تھا، ادائیگی کا مسئلہ تھا تو وہ ویسے کر رہا تھا۔ مگر دوسرا قسم کھا رہا تھا نہیں، میں نہ مہلت دوں گا نہ کچھ معاف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا کہ کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا؟ اپنے بھائی کو اگر کوئی مجبوری ہو تو مہلت دینا، اس کے ساتھ نرمی اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں کبھی آدمی کو قرض لینا پڑتا ہے اور وقت پر ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے بھائی کو تھوڑا مہلت دے دیں اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے گفتگو کریں۔ تو یہ قسم کھا رہے تھے کہ نہیں، میں نرمی سے کام نہیں لوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، تم کو دینا پڑے گا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کون ہے ایسی قسم کھا رہا ہے؟ تو جس نے قسم کھائی تھی اللہ کے رسول، میں نے قسم کھائی ہے، لیکن اب جو میں اس کو اختیار دیتا ہوں جو چاہے کریں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صلح کرا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی، دیکھیں نام ان کا ذہن سے نکل گیا، اور ابن ابی حضرت کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ابی تھے، غالباً ابی بن کعب تھے۔ تو
یہ ابی بن کعب نے ان کو قرض دے رکھا تھا، تو مسجد میں ان کو پکڑا اور کہا آج قرضہ تم سے وصول کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں پیسے کچھ مہلت دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ آئے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے کہا آدھا معاف کر دو، آدھا ان کا قرضہ معاف کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آدھا معاف کر دیتا ہوں، آپ نے کہا ہے اپنے حکم دیا تو میں آدھا معاف کر دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے کہا آدھا انہوں نے معاف کر دیا، آدھا ابھی لا کر کے قرضہ ادا کر کے معاملہ ختم کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے معاملے کو ختم کرایا۔ تو بہرحال ہم کو خود متفق اور متحد رہنا چاہیے، اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں کہیں بھی اختلاف دیکھیں تو ایسی صورت میں ہم کو ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں تقسیم مت ہو۔ آج مسلمانوں میں ویسے بھی فرقے بہت سارے ہیں، یعنی دینی اعتبار سے بھی ہے، کوئی کسی سے تعلق ہے، سب کا اپنا منہج ہونا چاہیے کہ ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ البتہ ہمارا اور فلاں کا کسی مسئلے میں، دینی مسئلے میں اختلاف ہے تو بیٹھ کر کے دونوں کے دلائل کو دیکھیں، جس کی دلیل مضبوط ہو اس کو مان لیں اور کوشش پوری ہو کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر یہ ہمارا منہج بن جائے، ہم کو لڑائی نہیں کرنی ہے، ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، حق بات معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ کوئی اس قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بات پر مطمئن ہیں، ہمارا بھائی نہیں مطمئن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تم جس پر مطمئن ہو وہ کرو اور میں جس پر مطمئن ہوں وہ کرتا ہوں، اس کی بنا پر دشمنی آپس میں نہیں کریں گے، اس کی بنا پر مار پیٹ نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے پارٹی الگ فرقہ الگ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رہنا، اختلافات سے بچنا، کیونکہ اختلاف ہلاکت کا موجب ہے۔ اس واسطے اپنا ہم لوگوں کو یہ منہج بنا لینا چاہیے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کبھی بیوی شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر سنجیدگی ہو تو ایسی صورت میں وہ اختلاف جھگڑے اور دشمنی کا باعث نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر کے کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے میں یہ کپڑا لوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں یہ لوں گا، تیسرا کہتا ہے میں یہ لوں گا، سب کے پسند میں اختلاف ہے، سب کے چوائس الگ الگ ہیں، لیکن اس کی بنا پر ہم کہتے ہیں چل یہ بھی اسی گریڈ کا ہے، یہ بھی گریڈ کا ہے، اپنی اپنی پسند کا لے لو، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں بھی جو حق بات ہو اسی کو پسند کرنا چاہیے اور اس کو لے لینا چاہیے اور اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آج خسوف کی نماز ہے تو اس کی بنا پر میں بات کو طول نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرمائے اور متحد اور متفق رہنے کے، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اختلافات کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرمائے اور جو ہے ہم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، اس طریقے سے ہمارے اندر قوت پیدا ہو، ہمارے مسلم جماعت کے اندر اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں طاقت اور قوت پیدا ہو۔ اللہ ان کی ہر طریقے سے مدد فرمائے، انہیں قوت عطا فرمائے اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں طاقت عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ابھی آپ محترم ڈاکٹر فضل الرحمان حفظہ اللہ شاہ پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور اس دور میں مسلمان اتحاد کے لیے جس قدر محتاج ہیں تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے 2 لاکھ انگریزوں نے 300 سال تک 40 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کی۔ 2 لاکھ انگریزوں نے 40 لاکھ یہودی 40 کروڑ عربوں پر حکومت کر رہے ہیں اپنے اتحاد کی وجہ سے، اور 40 کروڑ عرب اپنے